وسلم نے ایک دم سیدھا خط کھینچا، اس کے دائیں بائیں 4 لکیریں لگائیں اور خط جو سیدھا تھا اس پہ انگلی رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، لوگوں یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس پہ چلنا اور دیگر رستوں پہ نہ چلو ورنہ شیطان تمہیں سیدھے رستے سے گمراہ کر دے گا، بھٹکا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ تلقین کرتے رہے کہ دین مکمل 2 چیزیں ہیں، قرآن اور سنت، اور لوگوں بدعات دین کے نام پہ نیا دین بنانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اس قدر برا انسان ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے منصب پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یعنی دین بتانا، بیان کرنا نبی علیہ السلام کا حق ہے، تو جو بندہ اپنے پاس سے کوئی بات دین بنا کے پیش کرتا ہے وہ حقیقت میں منصب رسالت کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام رحمت عالم نے اتنے سخت الفاظ میں ایسے بندے کی مذمت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ طیبہ جو اسلام کی تکمیل کا مرکز ہے، آپ نے لوگوں من احدث فیہا حدثا او آوا فیہا محدثا، لوگوں جو بندہ مدینے کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، دین کے نام پہ کوئی نیا کام نکالتا ہے، او آوا محدثا، یا وہ کسی ایسے بندے کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے جو دین کے اندر نئے کام نکالنے والا ہے، بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہے، میں لوگوں فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ عدل ولا صرف، لوگوں یہ بندہ اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت، اس پہ کل کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ ایسے بد نصیب کی نہ کو فرضی عبادت قبول کرے گا، نہ اللہ اس کی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ یہ اتنا سنگین اور خطرناک کام ہے، بدعت اختیار کرے اس کو بھی، اور جو ایسے بندے کی حوصلہ افزائی کرے اس کے ساتھ تعاون کرے اس پہ بھی اتنی سخت وعید بیان کی نبی علیہ السلام۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں یہ فرمایا لوگوں یاد رکھو جو بندہ یہ دین کے نام پہ نئے کام ایجاد کرتا ہے اللہ اس بندے سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں، جب تک یہ بدعات کا ارتکاب نہیں چھوڑتا اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی عنایت نہیں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعها، جب تک یہ بدعت نہ چھوڑ دے اللہ اس کو توبہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو ایسے بندہ اتنا برا لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کی عزت اور تکریم کو بھی اسلام دشمنی قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، لوگوں جو ایسے بندے کو عزت اکرام کرتا ہے، جو دین کے نام پہ نئے نئے کام ایجاد کرتا، بدعات بناتا ہے، مایا ایسے بندے کو عزت پروٹوکول دینے والا مایا فقد اعان علی ہدم الاسلام، یوں سمجھو اس نے اسلام کو تباہ کرنے کے اندر برباد کرنے میں تعاون کیا ہے۔ اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ سچے دین سے وفا کا تقاضا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو روکا جائے، ان کی برائی کا حصہ نہ بنا جائے، اور ان کے برے اعمال میں تعاون بھی جائز نہیں ہے، جو بدعات والا کام ہو، بدعت والا کام ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز دیکھیے، نبی کا سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آخری عمر میں نبی نے ہو گئے، ان کا ایک قائد ان کو لانے والا آدمی ساتھ تھا، وہ مسجد میں لے کے آ گیا،
جب مسجد میں لایا اذان ہو چکی تھی، ایک آدمی آوازیں لگانے لگ گیا کہ جب نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو جی، جلدی چلو نماز کے لیے جی، وہ نماز کے لیے بلانے لگ گیا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے صبح صبح لوگ گلیوں میں اذانیں ہوتی ہیں، کس لیے ہوئی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اذان ہو گئی۔ اب جو ہے وہ آوازیں لگانے لگے بھی نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے نکلو۔ جیسے ہمارے گھر میں آوازیں دیتے ہیں جی فلانے بھائی چلو جی نماز کا ٹائم ہو گیا، 7 فضائل اور مختلف قسم کی آوازیں گلی محلوں میں لوگ کے نکل کے لگے ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے وہ اپنے کا جو ساتھی تھا اسے لے کے آنے والا، اسے کہنے لگے اخرج بنا من عند هذا المبتدع، فرمان لگے بھائی مجھے نہ یہاں سے لے چلو، ان بیٹیوں کے پاس سے مجھے لے چلو۔ وَلَمْ يُصَلِّ، اور ان کی مسجد میں نماز بھی ادا نہیں کی۔ یعنی جو دین کے اندر معاملہ کرے اس سے نرمی نہیں، اس معاملے میں دین سے جو ہے دینی غیرت، نبی علیہ السلام سے وفا کا تقاضا کہ جو نبی کے منصب پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، دین کے نام پہ نیا کام ایجاد کرتا ہے، اس سے نفرت، اس کام سے نفرت، یہ دین کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کا حق ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفے کی مسجد ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سیدنا موسیٰ اشعری کے جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے، آگے فرمانے لگے عبداللہ رضی اللہ عنہ میں نے آج مسجد میں عجیب ہی ایک کام دیکھا ہے۔ فرمانے لگے کیا ہے؟ کہتے آپ خود چلیں، اب جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ سنن دارمی کے اندر مصنف عبد الرزاق میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سر پہ کپڑا لیا، کیونکہ سارے پہچانتے تھے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے لوگ کر کیا رہے ہیں، اپنا در اپنے کو چھپایا، اور وہاں مسجد میں جا کے نہ دیکھا تو لوگوں نے دائرہ بنایا ہوا ہے اور سامنے کنکریاں پڑی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خاموشی سے جا کر کے اس دائرے کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ دائرہ بنا ہوا ہے، سامنے کنکریاں پڑی ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کب حللو میات مرہ، 100 مرتبہ پڑھو جی لا الہ الا اللہ۔ اب وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ گنتیوں پہ گنتی شروع ہوگی، 100 کی کاؤنٹنگ کی گنتی پوری ہو گئی۔ اب پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا سبحوا میات مرہ، وہ کہتا ہے پھر چلو بھائی اب 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ اب پھر وہ شروع ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ کنکرے گنتے جا رہے ہیں، 100 کی گنتی اب سبحان اللہ کی پوری ہوئی تسبیح۔ اب وہ تیسرا پھر بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا کبروا میات مرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اب وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، گنتی شروع کی گنتی۔ اب وہ کنکر گر گئی۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ رنگ دیکھا، عجیب معاملہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے وہ کپڑا جو اوپر پہنا تھا نا وہ اتار دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کوئی یہ تو اللہ کے نبی کے صحابی فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اب وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ کے غصے میں آ گئے، ان لوگوں سے مخاطب ہوئے جو دائرہ بنا کے سامنے کنکریاں رکھی ہیں اور گر گر کے سبحان اللہ لا الہ ورد ہو رہا ہے۔ فرمان لگے ویحکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا میرے نبی کے امتی کو، اور بڑا افسوس ہے تم پہ، ویحکم یا امت محمد ما اسرع حلقتکم، تم کتنی جلدی بربادی اور ہلاکت کی طرف چل پڑے۔ ابھی میرے نبی کے کپڑے رسیدہ نہیں، ابھی وہ برتن نہیں ٹوٹے جن میں میرا نبی پانی پیتا تھا، کھانا کھایا کرتا تھا، جن میرے نبی کو بھی دنیا سے گئے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ ما اسرع حلقتکم، تم کتنی جلدی دین میں نئے نئے کام تم نے ایجاد کر لیے۔ اب وہ لوگ نا اپنی صفائی دینے لگے، کہنے لگے یا ابا عبد الرحمن واللہ ما نريد الا الخیر، کہنے اللہ کی قسم ہم تو نیکی کے ارادے سے لگے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندو کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں جن کا مقصد بظاہر نیکی کمانا ہوتا ہے لیکن غلط انداز، غلط طریقہ،
شریعت سے ہٹ کے انداز، وہ ان کو کبھی بھی ان کو نیکی نصیب نہیں ہوتی، ان کو اجر و ثواب نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں سے راوی کہتا ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے دین کے اندر یہ حلقہ باندھ کے ذکر کا معاملہ شروع کیا تھا اور یہ گن گن کے کرنے والے تھے، فرمانے لگے کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے یہ بدعت ایجاد کی کام کیا تھا، پھر وہی لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ نہروان میں خارجیوں کی صفوں میں کھڑے تھے اور انہیں کے اندر مرے ہیں وہ لوگ۔ دین کے اندر اب دیکھیے ذکر کرنا عظیم بات ہے، قرآن کا حکم ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اسلام ذکر سے نہیں روکتا، ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا طریقہ ہوتا ہے سارا، اللہ اکبر، اذان نماز کے بعد کے اذکار موجود ہے، لیکن کوئی بھی ذکر ہے وہ انفرادی ہے۔ لیکن اب دیکھو کلمات کتنے عظیم ہیں، سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کی عظمت و شان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ کلمات اتنے عظیم ہیں کہ محدثین مفسرین نے کہ وہ کلمات الباقیات الصالحات، وہ ہمیشہ باقی رہنے والے نیک عمل ہیں، ان کلمات کو اس میں شمار کیا ہے۔ لیکن بدعت کیوں بنی؟ اس کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن مسعود ناراض کیوں ہوئے؟ فرمانے دیکھ لوگ جو ہے ذکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، باقاعدہ لوگوں کو جمع کرنا، پھر ان کو مخصوص گنتی ورد دے کے ورد پڑھانا، یہ نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب ظاہر کام اچھا ہے لیکن طریقہ انداز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، اصحاب محمد والا نہیں۔ تو صحابی رسول نے کتنے سخت الفاظ میں کہا کہ کتنے ہی لوگ ہیں میں تم پہ ہلاکت افسوس ہو تم کی زندگی برائی کے اندر چلے گئے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں جی، یہ محفل ذکر ہو رہی ہے جی اور لوگ مستن سر مار رہے ہیں اللہ اللہ، اور لوگوں کو جمع کیا ہوتا ہے، یا پھر کوئی ہوتا ہے وہ انگلی لگاتا ہے کسی کو اور وہ جناب بڑھ کے اڑ کے بج رہا ہے اور یہ جی اے حضرت کرنٹ پیر، پھر جناب کسی کو اور ہے، کسی کو حال پڑے ہوئے ہیں اور جناب وہ اپنے آپ کے اندر پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ایمان سے بتاؤ نبی سے بڑا ذاکر کائنات میں کون ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کے رب کو یاد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی علیہ السلام سے بڑھ کر رب کا مقرب کون ہے؟ اصحاب محمد سے بڑا کائنات میں وہ ولی دکھاؤ جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دیا، اولئک هم المؤمنون حقا۔ پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے، پھر یہ دائرے بنا کے، پھر یہ ضربے لگا کے، پھر یہ جب لوگوں کو جمع کر کے لوگوں میت کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ یارو عام ذکر پہ جائز نہیں تو کل خانی کے لیے باقاعدہ دسترخوان لگے ہیں، اوپر لوگوں کو سارا جمع کرنا، اکٹھا کر کے پھر گرگیں آگے رکھا کے پھر مخصوص ورد پڑھانا، پھر مخصوص گنتی سے پڑھانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود نے کیوں ڈانٹا کہ سبحان اللہ پڑھنا برا نہیں ہے، عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ عظیم کلمہ ہے، اللہ اکبر عظیم کلمہ ہے، لیکن لوگوں کو جمع کر کے مخصوص گنتی بنا دے کے پڑھانا یہ دین کے اندر نیا انداز پیدا کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ایمان سے بتائیے کسی میت پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، پھر اس کو اس کے لیے گرگے اور چنے رکھنا، پھر ان کو مخصوص ورد اور وظیفہ دینا، پھر اس مخصوص ورد وظیفے کو ایک مخصوص گنتی کے ساتھ جو اس کی تعداد 70,000 پوری کرنا۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اصحاب محمد کی زندگی میں کہیں بھی اس کا کوئی نام نشان کو نظر آتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں صحابہ کرام اس کو بدترین بدعت کہتے ہیں اور اس کا انجام بھی بڑا برا بیان کرتے ہیں۔ بتائیے پھر نیکی کے نام پہ ہم جس کاموں میں پڑے ہیں کیا یہ ہمارے کام کہیں ہمارے لیے بربادی کا باعث نہ بن جائے؟ اس لیے لوگوں عافیت، نجات، عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کے اندر ہے۔ اپنی مرضی سے دین بنانا ہلاکت ہے۔ اللہ سمجھنے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔